أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے تمام وہ ساتھی جو اللہ کے صائم بننے کے لیے تیار ہیں، اپنے نفس کو کچل رہے ہیں روزے کی مار سے اور اپنے نفس کو کچل رہے ہیں رات کے قیام سے۔ اللہ میری تمام بہنوں کی، ان کے اہل و عیال کی، مجھ سمیت ہم سب کے گھر والوں کی مشقتوں کو قبول فرمائے اور اللہ ہمیں عافیت کی خبریں سنائے اپنے پیاروں کی طرف سے۔ امید ہے کہ اچھے روزے گزر رہے ہوں گے، اور اچھے روزے وہی ہوتے ہیں جس میں انسان تقویٰ سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ میری بہت پیاری بہنوں، اب تو اللہ کے حکم سے رمضان ہاتھ سے سرکتے بس اتنا کنارہ رہ گیا کہ ایک آخری ہفتہ ہمارے پاس، اب یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ایک آخری عشرہ ہمارے پاس، بس لاسٹ ویک آف دا رمضان، اور یہ ایام معدودات بس اللہ کے حکم سے سمٹنے کو ہے۔ پھر یہ مہمان ضرور اللہ کی طرف پلٹے گا اور ساری رودات سنا دے گا کہ ہم نے اس کی کیا ہی خوب قدردانی کی، دن کہاں گزرے، شامیں کہاں گزری، راتیں کہاں گزری، خودی سے خدا تک کا سفر کیسا خوبصورتی سے کیا، خودی اور خدا کے بیچ میں مخلوق کا حقوق العباد میں کیا حصہ رکھا، اپنے نفس کے لیے کتنی جان ماری کہ اسے بچا لیں آگ کے جلنے سے، اسے بچا لیں اللہ کے غصے، اللہ کی ناراضگی سے، اور اس ساری نیکیوں کے لیے اللہ نے آسانی ہم مسلمانوں کے لیے یہ کر دی کہ شیاطین کو قید کر دیا تاکہ ہم نیکی کے ہر موقع سے فائدہ اٹھا سکیں۔ بس یوں سمجھ لیں کہ اب اللہ کے حکم سے چاند رات قریب ہے، وہ رات کے جب آپ کو مجھے انشاءاللہ اللہ تقوی کی دولت سے نوازے گا اور انسانیت کا ایک بڑا دشمن اپنی قید سے رہائی لے کر آئے گا۔ یاد رکھیں میری پیاری بہنوں، ریس کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ فنش لائن کے قریب ہوتا ہے۔ رمضان ارلی سٹیج تھا، مڈ سٹیج تھا اور لاسٹ، یہاں سے اس چیز کا فیصلہ کیا جانے والا ہے کہ ہم اعمال کے اعتبار سے کتنا ٹکے استقامت کے ساتھ اس پورے رمضان کو ایسا گزاریں کہ پورے 11 مہینے، بلکہ یہ کہہ دیجئے کہ پوری زندگی اس کا اثر ہم پہ سے نہ چھوٹے۔ اب کی بار جو رمضان میں صبغت اللہ چڑھایا ہے، اللہ یہ نہ اترے چھوٹی موٹی خوشیوں میں تجھے ناراض کر کے، اللہ یہ نہ اترے دن رات میں تجھے ناراض کر کے۔ تو بہت پیاری بہنوں، یہ ایک چھوٹا سا لیکچر آج ایک موٹیویشن ہے کہ کیا کریں اور کیا سیکھیں، کیا کریں۔ میری پیاری بہت پیاری بہنوں، یوں سمجھ لیں کہ لازمی نہیں کہ جو اعتکاف میں بیٹھا ہے وہی معتکف ہے اور وہی کنارہ کرے گا تمام دنیا کی لذتوں سے اور ہجرتیں کرے گا۔ آپ اور میں جنہیں شاید گھر کی ذمہ داریاں، بالخصوص بچوں کی ذمہ داریاں، یہاں ایک چیز ریمائنڈر ان تمام ماؤں کے لیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ نیکی کرنے کے لیے، نیکی تک پہنچنے کے لیے ہمارے بچے ایک بیریئر ہیں۔ نعوذ باللہ۔ اللہ کی ایک بہت پیاری امانت، ایک بہت خوبصورت ذمہ داری، امت کا ایک بہت پیارا پھول آپ کی اور میری گود میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے، تو یقیناً یہ اللہ تک پہنچانے کا برج تو بن سکتا ہے، لیکن پلیز اس کو اپنے لیے زحمت نہ سمجھے کہ اگر یہ آپ کو فرض نمازوں سے آگے نہیں پڑھنے دے رہا۔ یاد رکھیں میری پیاری بہنوں، جن کی آج اولاد نہیں ہے نا، وہ دن رات کے وظیفے کر رہی ہیں، نوافل پڑھ رہی ہیں، سنتیں پڑھ رہی ہیں، کوئی ان کو 6 20 رکعات بھی کہہ دے گا تو وہ بچوں کی محبت میں تمام رکعتیں پڑھ رہی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ رشتہ جس میں آپ ماں کہلانے لگی، کسی بیٹے کی، کسی بیٹی کی، کسی جوڑ ٹوئنس بچوں کی، یا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹے اور بیٹیوں کی رحمت سے نواز دیا ہے، نعمت سے نواز دیا ہے، تو پلیز اس کو زحمت نہ سمجھے، آپ کی تھوڑی نیکی بھی اللہ کے آگے کافی ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماؤں کی مشقت دیکھتے ہوئے امام مسجدوں کو یہ آرڈر دیا تھا کہ چھوٹی رکعتیں پڑھاؤ، تمہیں آواز نہیں آتی، پیچھے بچے رو رہے ہیں۔ یعنی رسول اللہ کو اتنی فکر تھی کہ یہ مائیں اپنے بچوں کے ساتھ مشقت کرتی ہیں، ان کے لیے ہلکا کر دو۔ تو ہمارے پاس جو دین اسلام آیا ہے میری بہت پیاری سسٹرز، یہ فطرت سے عین قریب آیا ہے۔ اگر اس ٹائم مجھے یہ فرض ذمہ داری، دیکھیں نوافل اور سنت ایک ایڈیشنل خوبصورتی ہے، یوں سمجھے کہ ایک دوپٹہ ہے اور ایک دوپٹے پہ نگ ٹانگ دیا جاتا ہے اس کو مزید مزین اور مزید حسین بنانے کے لیے۔ یہ معاملہ ہے ہمارے نوافل کا، ہماری سنتوں کا، ہماری تمام وہ نفلی عبادتیں کہ یہ ہماری عبادتوں کو چار چاند لگا دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو اپنا قرب دینا پسند کرتا ہے، اس کی قربت کو قبول کرتا ہے، تو اس کو فرائض سے اٹھا کے سنتوں سے اٹھا کے نوافل تک کا راستہ دکھاتا ہے۔ لیکن یہ بتائیں کہ کیا جو اولاد آپ کے پیٹ سے پیدا ہوئی ہے اور آپ کے حلال رشتے کے سکون سے یہ اولاد جو ہے نا وجود میں آئی ہے، تو کیا اس کو پالنا ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک نہیں؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین لے کر آئے، جو قرآن لے کر آئے، اس میں کتنی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے والدین پہ بچوں کا حق اور بچوں پہ والدین کا حق بیان کر دیا۔ تو جو میرے بچوں کا حق ہے یقیناً وہ میرا فرض ہے، تو ان کی نیند کا خیال رکھنا، ان کے بھوک کا خیال رکھنا، وہ اگر آپ کو کسی عبادت میں تھوڑا سا ستا رہے ہیں اور آپ فرض ادا کر کے اللہ سے رخصت مانگ کے کہ اللہ تیری دی ہوئی اس ذمہ داری کو جو امت کا ایک فخریہ بچہ یا بچی میں بنانا چاہتی ہوں، میں اس کی طرف اٹینٹو ہو رہی ہوں، تو یقین کیجئے یہ ہاتھ اللہ کو بڑے محبوب لگیں گے جو بچوں کو سجانے سنوارنے میں استعمال ہوتے ہیں۔ وہ زبان اللہ کو بہت پیاری لگے گی جو اردو میں بچوں کو چھوٹی چھوٹی سی باتیں سمجھانے میں استعمال ہوتی ہے۔ پلیز اپنے بچوں پہ شاؤٹ مت کریں، وہ نیکیاں مت ضائع کریں جو دن کے روزے کی مشقت میں آپ نے حاصل کی، یہ آپ کی ذمہ داریاں ہیں، یہ آپ کا سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تو ان کے ساتھ جتنی نیکی کی اللہ توفیق دے دے، باقی ان کی نیک و صالح تربیت کرنا ہمارے فرضی کاموں میں سے ایک ہے، تو اس کو بھی نیکی سمجھ کے کیجئے۔ چاہے رات میں ان کے ساتھ سلاتے سلاتے سو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو طرح سے وتر کی اجازت دی ہے، دو طرح سے تہجد کی پرمیشن ہمیں ملتی ہے۔ فطرت سے قریب، اپنے کمفرٹ زون سے اس اعتبار سے قریب لے لیں کہ میرے بچے مجھ طرف سے نگلیکٹ نہ ہو جائیں۔ یہ لاسٹ کا عشرہ ہے، لاسٹ کے عشرے کے چند آخری دن ہے۔ پہلا پوائنٹ تو ان ماؤں کے لیے تھا، میں دیکھتی ہوں قرآن سے جڑی ہوئی مائیں ہیں لیکن ایک دم بچوں سے فیڈ اپ ہو جاتی ہیں، بلکہ سم ٹائم ان کو مارنے لگتی ہیں۔ کس نے حق دیا کہ نازک نازک جسموں کو اس بات پہ مارا جائے کہ نیکی نہیں کرنے دے رہے؟ آپ کے اس قسم کے ریئیکشن سے یہ ہمیشہ نیکی سے بھاگتے رہیں گے، بلکہ ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ یہ اللہ کی ذات سے بیزار ہو جائے اور کہیں کہ اللہ کی بات ماننے کے لیے اور نماز اتنی لمبی کرنے کے لیے مما مجھے نگلیکٹ کرتی تھی، میں نہیں کرتا اللہ کی بات، میں نہیں مانتا اللہ کی بات۔ تو پلیز آپ جو بھی کچھ ہے ان کا چلتا پھرتا رول ماڈل ہے، چھوٹی چھوٹی سنتیں اڈاپٹ کیجئے، اپنی فیملی کو بیسٹ اپنا ٹائم دیجئے، جا کے قرآن سن سکتی ہے گودوں میں لے کر قرآن سنیں۔ آج جو ان کے اندر اتر جائے گا وہ ان کی تربیت میں خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ شامل کر دیں گے۔ باقی بہت امپورٹنٹ ایک بات یہ ہے کہ پیاری بہنوں، اب آپ نے جان لیا، پورے رمضان جان لیا کہ قرآن کیا ہے، یہ مہینہ ہی قرآن کا ہے، یہ لیلۃ القدر ہی قرآن کی خوبصورتی ہے، تو پلیز اپنے اوریجنل جینین چارجر سے کنیکٹ ہو جائیں۔ ہمارے لیے قرآن ایسا ہے جیسے ہمارا ریئل چارجر، اس کے ساتھ جتنا کنیکٹ رہیں گے، میں نے آپ کو ایک لیکچر تمام گروپ میں پوسٹ کر دیا ہے کہ ایک قرآن پڑھتے ہوئے بہت ساری نیتیں شامل کر لیجئے، نیتوں کا وزن عمل سے زیادہ وزنی ہوتا ہے۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو یہ لاسٹ کے 7 days جو آپ کے ہاتھ میں ہے، اللہ آپ کو، مجھ کو، ہم سب کو ایمان، صحت اور ہدایت کے ساتھ ان دنوں کی تکمیل نصیب فرمائے۔ تو کوشش کیجئے زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیے، یقیناً آپ نے دورے قرآن اٹینڈ کیے ہوں گے، آپ لیکچر سن رہی ہوں گی، اور میجورٹی ٹائم تقریباً میں دیکھ رہی ہوں تمام جگہوں پہ تقریباً 20 روزے تک یا 23 روزے تک تکمیل ہو جاتی ہے۔ تو اگر آپ کے دورے قرآن جس میں آپ فہم کے ساتھ اردو ترجمے کے ساتھ قرآن لے رہی تھی، اگر وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے یا ساتھ ساتھ چل بھی رہا ہے، تو اپنا تلاوت کا قرآن کنٹینیو رکھیں، اس میں ایک ایک حرف کے بدلے 10 نیکی کا اجر مت جانے دیجیے۔ زیادہ سے زیادہ تلاوت کیجیے۔ آپ کو پتا ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 دن، یہ جو آپ کو منزل ملتی ہے قرآن کی، اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ 7 دن اور 7 منزلیں ہیں، کہ ایک دن میں ایک منزل پڑھی جائے تو الحمدللہ 7 دن میں آپ کا ایک قرآن مجید کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی کے والد آئے اور یہ شکایت لے کر آئے کہ اللہ کے نبی یہ ایک دن میں ایک ایک قرآن پڑھ لیتے۔ جب میں یہ حدیث سن رہی تھی اور پڑھ رہی تھی تو آئی واز امیزڈ کہ ہم اپنے بچوں کو ایک رکوع پڑھنے کے لیے کنونسڈ کر رہے ہیں۔ بالکل اس ٹائم قرآن کی ایسی ہی محبت تھی جیسے آج ہمیں یا ہمارے بچوں کو موبائل کی محبت ہوگی، کہ اسکرولنگ میں 2 2 3 3 4 4 گھنٹے تک چلے جاتے ہیں، بندے کو پتہ نہیں لگتا، ہر وقت واٹس ایپ پہ ایکٹیو، ہر وقت فیس بک پہ ایکٹیو، بالکل فیوٹائل ایکٹیویٹیز، لغویات۔ ہاں کوئی دین کے کام سے اس کے ساتھ اسٹیک ہے اور اس کو ایک یوں سمجھے کہ اپنا ہتھیار سمجھ کے لوگوں تک دین کی پروپوگیشن کر رہا ہے، دیٹ از سم تھنگ ایلس۔ انما الاعمال بالنیات۔ تو کیسے صحابی تھے، کیسے ینگسٹرز تھے کہ وہ اس چیز کی جان مار رہے تھے کہ ایک ایک دن میں قرآن کمپلیٹ، 2 دن میں قرآن کمپلیٹ۔ تو اللہ کے نبی نے 7 دن میں قرآن کمپلیٹ، اور ایک جگہ آتے کہ 3 دن اس چیز کی پرمیشن دی، 3 دن میں۔ تو زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن مجید کیجئے۔ جنت مانگنے کا مہینہ ہے، اللہ سے اس کی جنت مانگ لیجئے۔ اللہ چاہتا ہے اس کے ایک ایک بندے کا، آپ حدیث سنتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے ہر ایک
پیدائش کے ساتھ ہر ایک کا ایک گھر جنت میں بنا دیا گیا، اور گھر تبھی خوبصورت ہوتے ہیں جب اس میں مکین پہنچ جاتے ہیں اس کے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو جنتوں میں آپ کا میرا ہم سب کا گھر بنا رکھا ہے، یہ ہماری بدعمالیاں ہوتی ہیں کہ ہم اس سے پیچھے ہو جائیں۔ شیطان بند ہے اس ٹائم، نیکی کرنا بہت آسان ہے، اس چیز کو بار بار یاد دلائیں کہ میرا بہت بڑا دشمن اس ٹائم قید ہے، میں کیوں نہ اس آزادی کا فائدہ اٹھاؤں۔ ہاں، نفس کا شیطان آپ کے اور میرے ساتھ جوڑ ابھی بھی چمٹا ہوا ہے، اور اسی نفس کو تھکانے کے لیے مجھے اللہ کئی گھنٹے بھوکا رکھتا ہے اور کئی گھنٹے قیام میں کھڑا کرتا ہے۔ تو بہت پیاری بہنوں، اپنے آپ کو اس طرح سے گروم کیجئے، اس طرح سے اپنا شیڈیول ڈیزائن کیجئے جس میں تلاوت قرآن کا بہت میجر حصہ ہو، کہ رمضان کی ساری ہی بہاریں قرآن کے ساتھ ہیں۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جس کو قرآن نے اتنا مصروف رکھا، یقین کریں سم ٹائمز ہم سب یہ فیل کرتے ہیں کہ قرآن کے ساتھ اتنی مصروفیت ہو جاتی ہے کہ دعا ٹھیک سے مانگنے کا بھی وقت نہیں ملتا۔ تو اللہ کے نبی کی حدیث سن لیجئے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کو قرآن نے اتنا مجبور رکھا کہ وہ دعا نہ مانگ سکا، تو اللہ اس کو سب دعا مانگنے والوں سے زیادہ دے دیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اپنی نیکیوں کو محفوظ فرمائیں۔ کوشش کیجیے گا کہ قرآن کے ساتھ ذکر و اذکار کے ساتھ، اگر ان دنوں کسی کے پیریڈز آ چکے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ کی زبان پاک ہے، آپ تسبیحات کنٹینیو رکھیں۔ جو لوگ روزے رکھ رہے ہیں آپ کے رشتہ داروں میں سے، آپ کے گھر کی فیملی کی لیڈیز سے، آپ ان کے کسی کام کو ہلکا پھلکا کر دیجیے۔ ٹھیک ہے، آپ قرآن کی تلاوت سن سکتی ہیں تاکہ روحانیت آپ کے اندر اتری رہے۔ جو ہی ہم قرآن سے دور ہوتے ہیں ہم پہ ہماری نفس غالب ہو جاتی ہے، نفس کے تزکیے کے لیے ہی یہ قرآن اتارا گیا ہے، تمام دلوں کی بیماریوں کی شفا بن کے اس قرآن کو اتارا گیا ہے۔ تو جتنے لوگ ہیں وہ کوشش کریں کہ قرآن پڑھیں، نوافل کا میجر حصہ تھام کے رکھیں، جس میں آپ کی اشراق کی، چاشت کی، تہجد کی نماز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کیا کرتے تھے، قیام اللیل میں لمبی قرات کیجیے، جتنا مزین کر کے اپنے آواز کو پڑھ سکتی ہیں قرآن کے ساتھ کائنڈلی اس چیز کی پریکٹس کیجیے۔ جو ایک سورت لے لیجیے، اب تو ایک ہفتہ رہ گیا، کوئی بڑی سورت لے لیں، چھوٹی سورت لے لیں، اس کو حفظ کریں، جتنی بار آپ اس کی ریپیٹیشن کریں گی آپ کی ایک ایک اعمال میں اس کے ایک ایک حرف، ایک ایک زبر، ایک ایک غنہ لکھا جائے گا۔ تو نیکیوں کے اجر پہ فوکس کر کے نیکیوں کی کیا ریوارڈ ہونے والا ہے انشاءاللہ تعالی، اور اپنی نیتوں کو خالص کر کے نیکی کے ساتھ اسٹک لیجیے رہیے۔ آگ سے جہنم کی آگ سے پناہ مانگنے کا مہینہ اور بس کے صرف چند دن اور راتیں رہ گئے۔ یوں سمجھ لیں کہ گرینڈ جو آپ کو مجھے ڈسکاؤنٹ ڈیل ملی تھی وہ بس اب وائنڈ اپ ہونے کے لیے جا رہی ہے۔ تو میک دا موسٹ آف یور ٹائم، اپنے آپ کو فیوٹائل ایکٹیویٹیز سے محفوظ رکھیں، جس قدر ہو سکے اہل فلسطین، اہل غزہ اور تمام وہ شہر اور ممالک جو مسلمانوں کے اور اس ٹائم یہودیوں کے یا ان لوگوں کے قبضے میں جنہوں نے اللہ کو ناراض کر رکھا ہے، ان کو اپنی دعاؤں میں خاص خاص یاد رکھیں۔ جنت مانگیے، اور جنت کا دوسرا نام اللہ کا فضل ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی شخص جنت نہ جائے گا الا یہ کہ اللہ ہی اس پر اپنا فضل فرما دے۔ تو اس اعتبار سے اللہ کا فضل مانگیں، اللہ سے اللہ کی رحمت مانگیں، اور دعا مانگے اللہ تعالی ہم سب کو عافیت کے ساتھ رکھے۔ صحت سے بڑی کوئی نعمت نہیں، آپ کو زندگی ہو، ہدایت اور ساتھ صحت مل جائے تو یوں سمجھے کہ کمپلیٹ پیکج مل گیا اللہ کو راضی کرنے کا۔ اپنے نفس کو تھکا دیجئے خیر کے کاموں میں، اس سے پہلے کہ یہ آپ کو تھکا دے شر کے کاموں میں، جس حد تک پاسبل ہو۔ اگر رمضان میں انگیجمنٹ رہی ہے بازاروں کے ساتھ، اب یہ وقت ہے کہ اور مزید خود کو سمیٹ لیجئے، آپ خود میں اپنی ذات میں ایک بتول بن جائیے۔ بطول وہی ہوتا ہے نا جو سب سے کٹ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے۔ تو اپنے گھر والوں، شروع میں ہم بات کر چکے ہیں، خودی سے خدا تک کے سفر میں مخلوق کا حصہ ضرور رکھیے گا، انفرادی عبادات کی طرف زیادہ توجہ دیجیے، جس حد تک پاسبل ہو سکتا ہے ایک اچھی بات پہنچا دیجیے، صدقات کے لیے اپنے ہاتھ کھول دیں، اپنے ہاتھ صدقات کے لیے کھولیں، ایک ایک صدقے کو اللہ تعالیٰ ملٹی پلائی کرنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری تمام بہنوں کی نیکیاں قبول کرے، اپنی عید کی خوشیوں میں ان مستحقین کو ضرور یاد رکھے جو شاید اپنے فائنینشیل کرائسس کی وجہ سے اس طرح سے عید کو نہیں لے پا رہے۔ آپ دعا کے ساتھ، آپ مالی تعاون کے ساتھ، آپ دو اچھے لفظوں کے ساتھ انہیں آخرت کی یاد دلا کے جس طرح آپ ان کی مدد کر سکتی ہیں پیاری بہنوں ضرور کیجیے گا۔ اہل قرآن ساتھیوں کو اپنی دعاؤں میں خاص خاص یاد رکھیں۔ اللہ ہماری مردوں کو، ہم خواتین کو جہاد کا شائق بنا دے۔ اللہ تعالیٰ اسلام کو غلبہ نصیب فرما، اسلام تو آیا ہی غالب ہونے کے لیے، اللہ بس ہمارا حصہ اس میں دیکھنا چاہتا ہے۔
منتھ آف پیوریفیکیشن ہے، اپنی روح کو اپنے جسموں کو پاک کر لیجئے اور مانگے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ اب کی بار ایسی ہدایت دیجیے گا جس کے بعد گمراہی نہ ہو، جس کے بعد کج روی نہ ہو، ایسا دل کو سیدھا کر دیجیے گا شریعت کے راستے پہ، شریعت کے منہج پہ، کہ دوبارہ اس دل کو کج روی نہ ہو، دنیا سے اٹریکٹ نہ ہو جائے میرا یہ دل۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو سنتوں کا مشتاق بنائے، قرآن کے حکموں کو جوں کا توں لینے کے توفیق و صلاحیت نصیب فرمائے۔ ہم سب کی تھکن، ہم سب کے پسینے، ہم سب کے خشک ہونٹوں کو اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی رضا والی زندگی عطا فرما دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔